الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين تمام ہم اس خالق کائنات اور مالک نفس کے لیے اور درود حضور سرور کائنات شفیع معصوم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے حالت ایمان میں چند گھڑیاں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ ماہ ربیع النور رواں دماں ہے، آج جمعۃ المبارک اور 11 ربیع الاول ہے۔ ویسے بھی سارا سال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی شان اور آپ کے مقام کے تذکرے 4 سو کیے جاتے ہیں، مگر جب یہ خاص مہینہ آتا ہے جس مہینے میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر خصوصاً حضور علیہ السلام کے کمالات، آپ کی عظمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ تعالی پورا مہینہ
سرکار کی عظمتوں اور آپ کے کمالات کا تذکرہ کریں گے۔ جو حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو پیغام صحابہ کرام ہمیں محبت کا دے گئے ہیں، ہم صرف وہی پیغام آگے چلائیں گے، نہ اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، مقدر ہے اس کا کہ اللہ کریم جس کے کھاتے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا ہے، اور قطعاً صرف نعرے لگانے کا نام محبت رسول نہیں ہے، قطعاً صرف جلسے اور جلوس کرنے کا نام محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہر بندہ فطری تقاضا ہے انسان کا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا کام کرنے کی بندے کو پھر خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح میرا محبوب کرتا ہے میں بھی اسی طرح عمل کروں۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ اگر آدھی رات تک جاگتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے میں بھی اپنے محبوب کے ساتھ جاگوں۔ وہ اگر بازار جاتا ہے تو پھر بندے کا دل ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے یار کے ساتھ بازار جاؤں۔ وہ اگر کھڑا ہوا ہے تو دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے یار کے ساتھ کھڑا رہوں۔ فطری تقاضا ہے انسان کا کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا فعل اپنانے کی انسان کو خواہش ہوتی ہے، پسند اور محبوب کرتا ہے اس بات کو کہ جو میرا یار کر رہا ہے میں وہ کام کروں۔ تو کیا وہ ذات ہے کہ جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، جس کی عظمتیں اور شان یہ ہے کہ مالک کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری ذات کے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میں ذکر کروں نہ کروں، آپ ذکر کریں یا نہ کریں، فرق کوئی نہیں آتا ہے حضور کی شان میں، کیونکہ اللہ کریم خود ذاکر ہے حضور علیہ السلام کی ذات کا۔ وہ مالک خود وعدہ فرما رہا ہے کہ محبوب زمانہ سارا چھوڑ دے لیکن تیرا رب تیرے ذکر کو بلند کرنے والا ہے۔ اب اگر جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جس نے کائنات کا نظام چلانا ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمارے دلوں میں خواہشیں اور چیزوں کو ڈالا ہے، اگر وہ مالک خود دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے تو پھر زمانہ سارا لگا رہے، کوئی اللہ کے محبوب کے ذکر کو کم نہیں کر سکتا ہے۔ اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح عام فطری تقاضا ہے اسی طرح جو محبت کرتا ہے اس کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حضور کے طریقے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو پھر اسے سوچ آتی ہے کہ میں کھا تو ویسے بھی رہا ہوں، پیٹ بھرنا ہے، ذرا سوچوں تو صحیح، کسی سے سنوں یا پوچھوں تو صحیح کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے کہ کھانا کس طرح کھانا ہے۔ وہ چل رہا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ سنوں، پوچھوں کسی سے، دیکھوں کہیں سے، پڑھوں کہیں سے کہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ وہ مسجد میں آتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح میرے سرکار کی سنت کیا ہے۔ آپ زندگی کے کسی موڑ پر بھی ہیں، کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ کا کام کرتے ہیں، آپ بادشاہ ہیں یا آپ غلام ہیں، آپ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا درمیانے طبقے سے اوپر والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس طرح بھی، جس جگہ بھی، جہاں سے بھی دیکھیں گے حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے آئیڈیل موجود ہوگا، آپ کے لیے سنت کا طریقہ موجود ہوگا۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے حضور کی طرف پلٹنا ہے، ہم نے واپس آنا ہے اور حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا پورا کرنا ہے۔ لیکن پھر ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر حضور کی پیروی کرتے ہو۔ بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمیں اگر رب بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ نہ دیتے تو ہمیں کون بتاتا کہ ہمارا کوئی مالک بھی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ مالک کیسے مدد کرتا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی
اگر اس بات کو مانا ہے، اس بات کو یقین کیا ہے کہ ہے کوئی ہمارا مالک، تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یقین کیا ہے، سرکار کی زبان پر ایمان لاتے ہوئے ہم نے اللہ کریم کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کے صدقے ہمیں اللہ کی ذات ملی ہے۔ پھر ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے قرآن تو ہر بات کا ہمیں جواب دیتا ہے، ہر بات کی خبر اور پتہ دیتا ہے، ہمیں یہ تو بتا کہ اگر ہم محبت رسول میں زندگی گزاریں تو کیا یہ کہیں شرک تو نہیں ہے؟ کیا یہ کہیں حد سے بڑھنے والی بات تو نہیں ہے؟ کیا یہ کہیں ایسا فعل تو نہیں ہے جو شریعت سے ٹکراتا ہو، اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے قل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو پیغام دے دیجئے۔ آیت کے ترجمے سے پہلے یہ سن لیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اس وقت کے یہودی اور عیسائی دونوں طرح کی طبقات اللہ کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، کوئی کہتا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ صرف انکار تھا تو حضور کی رسالت کا۔ اللہ کو مانتے بھی تھے، اپنے تائیں اپنی شریعت اور عقیدت کے مطابق نماز بھی پڑھا کرتے تھے، عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اب حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے کہ ہمیں کیا ضرورت آپ کی، ہم تو حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، آپ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مالک کریم نے فرمایا قل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میٹھی اور پیاری زبان سے انہیں پیغام دے دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے یہ کہنے والوں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اگر تم اس دعوے کو سچا کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، آؤ میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع اور پیروی کرو، جس طرح سرکار کرتے ہیں اسی طرح کرتے جاؤ۔ اگر اس بات کو آسان کروں تو اللہ کریم نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی، کہا حضور حکم تو ہو گیا ہے نماز قائم کرنے کا، مگر حکم نہیں آیا ہے کہ نماز پڑھنی کس طرح ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہارے پاس تو اللہ کا محبوب موجود ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی، حکم آ گیا ہے نماز کا، طریقہ نہیں بتایا قرآن نے، اللہ نے قرآن میں طریقے کو واضح نہیں کیا کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کہ کہاں کہاں کس وقت میں پڑھنی ہے۔ یہاں قرآن نے مطلق کہا کہ نماز پڑھو۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم مجھے دیکھتے جاؤ، میری نقل کرتے جاؤ، جس طرح میں کرتا جاؤں گا میری نقل اتارتے جاؤ گے، اللہ کریم تمہیں نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے فاتبعونی، کہ میرے محبوب ان لوگوں کو پیغام دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی سرکار کی اتباع کرو، سرکار کی پیروی کرو۔ اب ہم پھر سوال کریں، مالک وہ جو پہلے آیا تھا، وہ جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہوں، اب اسے حکم یہ ملا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی پیروی کرے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے، تو اب کیا حکم ہے اس کے لیے؟ بھائی وہ پہنچنا اللہ تک چاہتا تھا، اسے لگا کسی بندے کے پیچھے گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عظمتوں، کمالات اور شان کے باوجود ہیں تو بشر ہی، ہیں تو انسان ہی، ہمیں لگایا اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، لیکن ہمیں لگا ایک انسان کے پیچھے دیا گیا ہے جو سارے انبیاء میں، ساری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ مالک ہم تیری بارگاہ تک کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا پہلے محبت کا دعویٰ تم کرتے تھے، پہلے محبت کا ثبوت تم دینا چاہتے تھے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات دیتے ہیں، ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم نیکی کرتے ہیں۔ فرمایا وہی نیکیاں اگر تم ہمارے محبوب کی پیروی کرتے ہوئے لاؤ گے، ہمارے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاؤ گے تو اب معاملہ بدل جائے گا۔ پہلے محبت کا دعویٰ تمہارا تھا، پتہ نہیں تمہاری محبت کہاں تک پہنچتی ہے یا نہ پہنچتی، لیکن اب تم میرے محبوب کے سہارے آ گئے ہو، میرے محبوب کے قدموں میں آ گئے ہو، یحببکم اللہ ہو۔ اب جب تم میرے محبوب کی محبت میں زندگی گزارو گے تو
فرمایا عرش کا مالک ان بندوں سے محبت فرمانے لگے گا، وہ مالک خود بندے سے محبت کرے گا۔ کہاں تم اور میں، کہاں اور رسول اللہ کریم کی ذات، کہاں وہ عرش کا مالک، وہ سارے جہان کا بادشاہ، اور ہم سے پیار کرتا ہے؟ کیا ہے؟ گویا اللہ کریم کی طرف سے جواب آتا ہے، بندے دیکھنا تیرا نہیں تو مالک کیا صرف محبت کرے گا ہم سے؟ فرمایا یہ نہیں، بات یہاں تک رکے گی نہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم، فرمایا وہ مالک تم سے محبت بھی کرے گا، شرط یہ ہے کہ تم حضور کی سنت پر عمل کرو، شرط یہ ہے کہ تم محبت رسول اپناؤ گے، محبت رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو گے، ہر وقت سر جھکاتے ہوئے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے گا اپنا سر تسلیم خم کر دو گے، اپنی خواہشات پہ قابو رکھو گے، تو فرمایا وہ مالک تم سے محبت بھی کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور اس محبت رسول کے بدلے میں وہ مالک تمہاری زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم۔ ہم سوال کریں نا، مالک میں تو محبت کرنے آیا تھا، میں تو آیا تھا کہ میں تجھ تک پہنچ جاؤں، اب تو مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، یہی بڑی بات تھی، تو نے معاف کر دیا ہے، یہ کیا؟ فرمایا واللہ غفور الرحیم، فرمایا وہی تمہارا مالک ہے جو گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اور صرف معاف نہیں کرتا ہے بلکہ مغفرت کے بدلے میں جب وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے تو محبت رسول کے بدلے میں گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور رحمت فرماتے ہوئے تم سے محبت بھی کرتا ہے۔ کہاں بندہ اور کہاں اللہ کی ذات؟ اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے، حضرت عمر سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت عمر نے عرض کی، کہا حضور، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق نے عرض کی، کہا حضور میں ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، گھر بار زمین جائیداد وطن سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، میرے سرکار نے حضرت عمر کو فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آج سوچ تو اور میں جہاں زندگی گزارتے ہیں، کیا صرف زبان کی کھوکھلی باتوں سے نکل کر کہیں ہمارے دل میں محبت رسول ہے؟ کہیں ہماری زندگی میں محبت رسول ہے؟ کہیں ہم سچے دل سے اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں؟ میرے سرکار نے حضرت عمر جیسے جاہو جلال کے مالک اور نیکیاں اتنی حضرت عمر کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان پہ جتنے ستارے ہوا کرتے ہیں ان کی گنتی اور تعداد کوئی نہیں ہے، اور میں اسی طرح جس طرح آسمان کے ستاروں کی گنتی اور تعداد کوئی نہیں ہے، اسی طرح میرے غلام حضرت عمر کی نیکیوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے۔ وہ جن کے بارے میں حضور فرما دے لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس عمر کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اے عمر، اگر تیری دل میں حضور کی محبت اتنی ہے کہ تو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے اور سرکار سے اپنی جان سے کم محبت کرتا ہے، تو فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سر جھکایا، عرض کی، کہا حضور پتہ چل گیا ہے، پہنچ گیا ہوں اس نتیجے تک کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے محبت رسول میں؟ میں کہتا ہوں امام بخاری نے لکھا ہے محبت رسول نہ ہو تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سرکار کی محبت اتنی ہو کہ اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے پیار کرے تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر ساری چیزوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتا ہے مگر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں کرتا ہے تو ایمان تب بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے محبوب سے پیار نہ کر لے، اور کتنا پیار، من والدہ وولدہ، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، والناس اجمعین، حتیٰ کہ کائنات میں ساری دنیا سے بڑھ کر، جب تک بندہ حضور کی ذات سے محبت نہ کرے اس وقت تک سرکار نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بخاری شریف کے الفاظ ہیں
کہ لوگوں ایمان تمہارا تب مکمل ہوتا ہے جب تم محبت رسول میں زندگی گزارتے ہو، محبت رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہو۔ حضور نے فرمایا من ضیع سنتی، وہ بندہ جس نے میری سنت کو زندہ نہیں کیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ بظاہر ہم مسلمان بھی ہیں، بظاہر ہم محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں، لیکن سنت کی پیروی ہم میں کوسوں دور ہے، بڑے دور ہے کوئی بات کہ ہم سنت کے مطابق چلتے ہوں۔ لوگوں وہ بندہ حضور کو ناپسند ہے جو سرکار کی سنت کو ضائع کیا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا گیا گزرا زمانہ ہوگا، آج گیا گزرا زمانہ ہے، لوگ دین سے کوسوں دور ہے۔ نام لیا جائے نا دین کا تو پھر بھاگ جاتے ہیں، نام لیا جائے شریعت کا تو بھاگ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا گئے گزرے دور میں اگر کوئی بندہ میری ایک سنت کو زندہ فرمائے گا، سرکار نے فرمایا اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 شہید کہاں اور ایک سنت کہاں؟ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے شہید جاتا ہے لڑنے کے لیے اور جان اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن ایک اس کی جان، اور ہو سکتا ہے وہ بھی قبول ہو اس کی شہادت یا نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن شہید کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ کہے گا مالک میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتا رہا ہوں، سر کٹا دیا تھا تیرے نام پہ۔ وہ مالک فرمائے گا نہیں، تو چاہتا تھا کہ تجھے شہرت ملے، تو چاہتا تھا کہ تیرے نام کے ساتھ شہید لکھا جائے، تو ہماری رضا کے لیے نہیں لڑا تھا، تو چاہتا تھا کہ زمانہ تیرا نام لے اور تیرا چرچا ہو۔ مالک کریم فرمائے گا، سرکار فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، وہ مالک فرمائے گا جاؤ اس شہید کو جہنم میں پھینک دو کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کا نام لیا جائے، ہم نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ لوگ اسے شہید کہتے رہے، اس کا چرچا ہوتا رہا، لوگ اس کے نام کی تختیاں اور بورڈ لگاتے رہے، لیکن یہ ہماری رضا کے لیے نہیں لڑ کے آیا تھا، تو اس کی وہ قربانی ضائع گئی۔ تو ہو سکتا ہے وہ ایک شہید بھی جو ہے لڑ کے گیا ہو اور اس کی قربانی قبول ہی نہ ہو۔ تو یہاں حضور نے فرمایا ایک سنت کو جو زندہ کرتا ہے، ایک شہید کا نہیں، فرمایا اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے وہ بھی ہر وہ طریقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، سرکار نے حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے، سرکار نے دیکھا ہے، حضور خاموش رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ سنت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کی جائے، امداد کی جائے اپنے ان غریب بھائیوں کی جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، جنہیں ضرورت ہوتی ہے ہماری، ان کی مدد اور امداد کی جائے۔ وہ کسی طرح بھی کسی صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے محلے میں کوئی بندہ ایسا ہے جو غریب ہے تو آپ اس کی بیمار پرسی بھی کریں، آپ اس کی تنگ دستی کا خیال بھی کریں، آپ اس کی غربت کا خیال بھی کریں۔ آپ کے شہر میں کوئی ایسا ہے تو وہاں کریں، باہر نکل جائیں۔ ان دنوں سیلاب آیا ہوا ہے، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ کی وساطت ہے، آپ کی پہنچ ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں چند لوگ آئے نا تو انہوں نے عرض کی، کہا حضور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا لے آؤ صحابہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ اور دو ان غریبوں کو۔ صحابہ کرام لے آئے اور جو کچھ تھا ان کو مہیا کیا، جو ضرورت تھی ان کی ضرورت پوری کی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کریں، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جس طرح بھی پہنچ سکتے ہیں، اپنی امداد ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ضرورت ہے آپ کے پیسے، جن کو ضرورت ہے آپ کے مال کی۔ اور اللہ کریم نے آپ کو دیا بھی اس لیے ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے رہیں، آپ غریبوں کے پرسان حال بنتے رہیں۔ آج بڑے بڑے خرچے اپنی ضروریات پر کرنے کے بجائے ان خرچوں کو اگر کم کر لیا جائے، ان غریبوں تک پہنچایا جائے جن کا آج گھر بھی نہیں، جن کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، جن کو رات سونے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ایسے تلاش کریں لوگ جو وہاں تک پہنچتے ہیں، پہنچاتے ہیں پیسہ، ان لوگوں کو تلاش کر کے ان لوگوں تک امداد پہنچائیں۔ یہ ہماری اولین ترجیح ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ کام کریں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرتے ہوئے ہم سیلاب زدگان تک جتنی آپ امداد پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں،
جو لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا سہارا لیتے ہوئے، ان لوگوں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے، ان لوگوں کی مدد اور امداد کرتے ہوئے جس طرح بھی ہو سکتا ہے اپنے پیسے وہاں تک پہنچائیں۔ آخری بات عرض کروں اس حوالے سے کہ ہم آج کا موضوع لے کر چلے ہیں محبت رسول، لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ہم جتنا زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے حضور کا ذکر ویسے بڑھتا جا رہا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ آج سے پہلے اگر آپ دیکھیں 2000 سے پہلے 19 سن میں آپ چلے جائیں تو اتنا چرچا نہیں ہوتا تھا میلاد کا، اتنی محافل اور اتنا ذکر اور تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ جو زمانہ بڑھتا جا رہا ہے حضور کا ذکر اور تذکرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے وہ ذکر، میں نبی کروں ذکر تو وہ ذکر بلند ہے، آپ نبی کریں ذکر تو وہ ذکر بلند ہے، اعلیٰ ہے، وہ ہوتا رہے گا۔ جس طرح بھی کوئی کرے، جیسے بھی کرے، اللہ کریم ڈیوٹی لگاتا ہے اور لوگ اس ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے اللہ کریم کے محبوب کا ذکر بلند کرتے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر جو کمی ہے وہ کمی یہ ہے کہ ہم محفل بھی کرا لیا کرتے ہیں، ہم چراغاں بھی کر لیا کرتے ہیں، ہم جھنڈیاں بھی لگا لیا کرتے ہیں، ہم جلسے اور جلوس بھی کر لیا کرتے ہیں، ہم دھوپ کے اندر بڑے بڑے اونچے نعرے بھی لگا لیا کرتے ہیں، گلیوں چوراہوں اور چوکوں سے گزر کر سارا دن محبت رسول کے نعرے بھی لگا لیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر کمزوری ہے تو عمل کی کمزوری ہے، ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمیں عمل کی طرف لایا جائے، یعنی ہم نماز پڑھنے والے ہوں۔ اب ربیع الاول کا جیسے ہی چاند چڑھا ہے محافل ہونا شروع ہو گئی ہے، چراغاں ہونا شروع ہو گیا ہے، پورے شہر کو سجا دیا گیا ہے لائٹوں سے، لیکن کیا نمازی بڑھے ہیں؟ کیا وہ جو پہلے نماز پڑھنے آتے تھے اب ان سے زیادہ تعداد ہوئی ہے؟ کیا وہ جو اب بڑا ہے آگے بڑھ کر محفل کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے، جلسے اور جلوس کا انتظام کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے؟ وہ بے نمازی تھا تو آ کر نمازی ہو گیا ہے؟ کیا ایسا کوئی کام اس نے کیا ہے؟ اگر تو کیا ہے پھر تو اچھی بات ہے، لیکن صد افسوس کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمتر ہیں، ہم اس بات میں نہ آگے بڑھ سکے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کام کر سکے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں یہ سوچیں کہ کہیں ہمارا محبت رسول کا دعویٰ کھوکھلا تو نہیں ہے۔ کیا ہم نعرہ نہیں لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ اب وہ عاشق صادق جو دھوپ میں کھڑا ہو کر بڑے زور سے موت قبول کرنے کا دعویٰ لگاتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، اگر وہ نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، اس کا ایمان اسے بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا ہے، تو کیا اس کا نعرہ کھوکھلا نہیں ہے؟ اس کا ایمان اگر دکان بند کر کے 5 منٹ اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے نہیں لاتا ہے تو کیسی محبت رسول ہے اس کی؟ عام دنیا دار سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہو اس کی پیروی کرنے کا دل کرتا ہے، اس کا عمل اور فعل اپنانے کا دل کرتا ہے، تو وہ جو سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی، کہا حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کیا تیاری کر کے آیا ہے؟ تو عرض کی، کہا حضور بڑی نماز اور روزے لے کے آیا ہوں، مگر فخر نہیں ہے نماز اور روزے پہ۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا فخر نہیں ہے نماز اور روزے پہ، محبت رسول اپناتے ہوئے آیا ہوں۔ سرکار کی محبت بھی دل میں تھی، ساتھ نماز اور روزے پہ فخر نہیں کر رہا تھا کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے حضور کی، یہ نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ صحابی تھا، پکا نمازی ہوگا، صحابی تھا، پکا روزے دار ہوگا، اور میں حضور ایک ہی بات دل میں ہے کہ میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا المرء مع من احبا، اے ہماری بارگاہ میں آنے والے ہمارے غلام، خوشخبری ہو تیرے لیے، بشارت ہو تیرے لیے، اگر تو سارے جہان سے بڑھ کر اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے اللہ کریم اسی کے ساتھ تیرا حشر بھی فرمائے۔ جو حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں قیامت والے دن حشر بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی ہوگا۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ کمیٹی والوں کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ آخری چند لمحات صوبیدار امیر صاحب کو دینے ہیں۔ آئے ہیں صوبیدار صاحب یا نہیں؟ صوبیدار صاحب نہیں آئے؟
چلیں ٹھیک ہے، 3-4 منٹ باقی رہتے ہیں۔ اس بات کو یہ ضروری یاد رکھیں کہ محبت رسول میں اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو نماز پڑھنے بھی آپ نے آنا ہے، نماز پڑھنے بھی آپ نے آنا ہے، نماز کو قائم بھی کرنا ہے۔ اور کل جو اعلان دیا گیا ہے میلاد کمیٹی والوں کی طرف سے، میں اس اعلان پر بات ختم کروں گا 1-2 باتیں ضروری کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع الاول 12 ربیع الاول کو ہمارے اس شہر چوہا سیدن شاہ میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا جلوس نکالا جائے گا۔ کل صبح انشاءاللہ تعالی 9 بجے جلوس شروع ہوگا، اور جیسے پہلے ہر جگہ پہ اسٹیج ہوتے تھے رکتے تھے، اس طرح شیڈول تھوڑا مختلف ہے، کسی جگہ بھی رکا نہیں جائے گا، اپنے مقررہ رستوں سے ہوتا ہوا جلوس دربار سیدن شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ وہاں پہ محفل پاک کا انعقاد ہے، وہاں نعت خوان حضرات اپنی حاضری بھی پیش کریں گے، وہاں خطیب حضرات اپنے خطاب بھی کریں گے۔ لیکن اس خطاب میں یا اس جلوس میں آپ نے جو لحاظ رکھنا ہے وہ اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ مہذب طریقے سے جانا ہے، کسی کو دھکے نہیں دینے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، وہاں بیٹھے ہوئے آپ نے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ہم اپنی انا کی خاطر، اپنی دشمنی کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے اس عظیم دن کو بھی جھٹلا کر، یعنی پیچھے رکھتے ہوئے، اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں لڑائی جھگڑے کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ آپ چھوٹے ہیں یا آپ کسی عہدے پر ہیں، سرکار کا جلوس ہے، سرکار کا ذکر ہے، اس ذکر کے سامنے آپ کی اور میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ خطیب ہیں یا آپ کمیٹی کے صدر ہیں، آپ بادشاہ ہیں یا آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں یا آپ متوسط درجے کے ہیں، کل سارے برابر ہیں اس لحاظ سے کہ سب نے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار حضور کی بارگاہ میں کرنا ہے۔ وہاں کوئی حقیر نہیں ہوگا، کوئی کمتر نہیں ہوگا، کوئی اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوگا، سب برابر ہوں گے حضور کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاضری لگوانے کی خاطر، اپنی غلامی کا ثبوت دینے کی خاطر۔ تو گزارش اتنی ہے کہ اس جلوس کا تقدس بھی پامال نہیں کرنا ہے، ادب کے ساتھ جانا ہے۔ پھر جہاں محفل پاک ہوگی دربار پر، وہاں اس محفل پاک میں بھی ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، جتنی دیر بیٹھنا ہے سن سکتے ہیں تو سن کر سبحان اللہ کہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف میں یہ سارا دن گزاریں۔ اور آخری بات میں آخری اعلان کہ ہم نے 10 روزہ درود شروع کیے تھے کہ ہم صبح تقریباً آج 9 دن گزر چکے ہیں ہمارے کہ فجر کی نماز کے بعد جو درس ہوتا ہے اسے ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کنورٹ کیا تھا۔ یعنی ان دنوں حضور کی میلاد کے تصدق سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو روزانہ ذکر کرتے ہیں۔ انہی پہلوؤں میں سے کل 12 ربیع الاول بھی ہے، اور ہر سال صبح فجر کی نماز کے ساتھ ویسے بھی اہتمام کے ساتھ محفل پاک ہوتی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ 5:10 پہ فجر کی جماعت ہے، آپ ضرور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے بعد مختصر سی محفل پاک ہوگی، اور اس میں ذکر اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ عطائے مصطفیٰ کیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا عطا کیا ہے، ہم نے اس بات کا ذکر اور تذکرہ کرنا ہے۔ تو ہم تمام احباب سے گزارش ہے کہ صبح کی محفل میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔